ایک الیکشن نہیں کروا سکتے صحیح تو آگے 2.5 سال کے بعد کیا ہوگا؟ ذرا اندازہ کریں، کیا ہم ٹوٹل انارکی کی طرف نہیں جا رہے؟ اس وقت بنگال میں الیکشن ہو رہا ہے ممتا بینرجی کا اور بی جے پی کا، کیا بتائی ہوئی ہے اس وقت؟ پرائم منسٹر وہاں بیٹھا ہوا ہے، امت شاہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، ایک بندے نے الیکشن کمیشن کے متعلق بات نہیں کی۔ بات جب ہوئی نا انڈیا کے الیکشن کمیشن کے حوالے سے، ذوالفقار رات نے شاید کی، دیکھیں وہاں پہ جو چیف الیکشن کمشنر ہوتے ہیں نا، ان کے جو داماد ہیں ان کو ایک بڑے ادارے کا ڈی جی نہیں لگایا جاتا۔ حال میں ہی پاکستان میں کچھ اپ چناؤ ہوئے ہیں جس میں بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی ہے، جس کو روک پانے میں وہاں کا چناؤ آیوگ وفل رہا ہے۔ تب پاکستانی میڈیا کو بھارت کے چناؤ آیوگ کی یاد آئی ہے۔ اکثر بھارت کے بارے میں نکراتمک چھوی پرستوت کرنے والی پاکستانی میڈیا نے بھارت کے چناؤ آیوگ کی کھل کر تعریف کیا ہے۔ یہ صحیح بھی ہے، کیونکہ اگر کچھ اپوادوں کو چھوڑ دیں تو بھارت کا چناؤ آیوگ اپنی نسپکشتا قائم ابھی تک بنائے رکھی ہے۔ اس سمجھ میں کچھ اور چرچا اس ویڈیو بلاگ کے انتم بھاگ میں کریں گے۔ اس کے پہلے آئیے سنتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا کے ایک مشہور اینکر رضوان راضی اور ان کے پینلسٹ دوارا اس سمبندھ میں کیا پرتکریا دی جا رہی ہے۔ کافی سالوں کے بعد، کافی عرصے کے بعد اگر ہم کہیں تو آج الیکشن کمیشن کا دن تھا تو بے جا نہیں ہوگا۔ رضی صاحب، اگر ہم ایک الیکشن نہیں کروا سکتے صحیح تو آگے 2.5 سال کے بعد کیا ہوگا؟ ذرا اندازہ کریں، کیا ہم ٹوٹل انارکی کی طرف نہیں جا رہے اس وقت؟ کیا یہ اس وقت سٹیپ ٹورڈز آرگنائزڈ انارکی نہیں ہے؟ 300 الیکشنز میں کم از کم آپ کے پاس سینکڑوں پٹیشنز آئیں گے کہ جی ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ کیا کر لیں گے آپ کے پاس عملہ تو یہی ہے، ضلعی انتظامیہ، ٹیچرز، ڈاکٹرز، ویٹنری کے لائف سٹاک کے بندے۔ سر، سسٹمز کو ہم نے ہاتھ نہیں ڈالا ٹھیک کرنے کے لیے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ نہ پی ایم ایل این چاہتی ہے کہ سسٹمز ٹھیک ہوں، نہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے، اور معذرت کے ساتھ نہ پی ٹی آئی چاہتی ہے۔ کنٹرول روم ہے، کنٹرول روم کب نہیں بنا جی؟ مجھے بتا دیجئے آپ، کب نہیں بنا؟ مجھے 46 کا الیکشن کا تو کوئی پتہ نہیں ہے، ویسے میں لندن جا کے پڑھنا چاہتا ہوں پبلک لائبریری میں، اور میں اس پہ کتاب لکھوں گا کم از کم 6 مہینے وہاں بیٹھنے کے بعد۔ مجھے ایک الیکشن بتا دے پاکستان کا جو ڈسپیوٹڈ نہ ہو۔ ہم لوگ وی آر جوکرز۔ بنگال میں الیکشن ہو رہا ہے ممتا بینرجی کا اور بی جے پی کا، کیا بتائی ہوئی ہے اس وقت؟ پرائم منسٹر وہاں بیٹھا ہوا ہے، امت شاہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، ایک بندے نے الیکشن کمیشن کے متعلق بات نہیں کی۔ میں واچ کرتا ہوں انڈیا ٹوڈے، انڈیا کے کئی چینلز، ایک چینل نے، ایک صحافی نے، ایک دانشور نے، ایک سیاسی رہنما نے ادارے کے متعلق بات نہیں کی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مینڈیٹ ہے عوام کا، جو ووٹ دے گا وہ ہمیں قبول ہے، لیکن ہمارے ہاں چیزیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ ہم وہ بدقسمت قوم ہیں جو نان ایگزسٹڈ اینٹیٹیز کے اوپر بیٹھ کے چھوٹی سی چیز کو طول دے کے لمبا کر کے ہم لوگ اپنے زاویے سے، اپنے سچ کے حساب سے لوگوں کو بتاتے ہیں۔ ہر پارٹی کا اپنا پولیٹیکل سچ ہے، وہ مانتے نہیں ہیں کہ دوسرا جو ہے وہ صحیح بات کر رہا ہے۔ یہ ایک ایٹماسفیئر بنا دیا گیا ہے اس ملک کے اندر، اور اس ایٹماسفیئر سے مجھے نکلنے کا کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا۔ آپ یہ میری بات غور سے میں عرض کر رہا ہوں، میں ایک سنجیدہ طالب علم ہوں، آپ جیسے اساتذہ کے سامنے میں بول نہیں سکتا، آپ بہت زیرک انسان ہیں، فاروقی صاحب ہیں، بھٹی صاحب ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ اگر ایک الیکشن جو ہے اس سے گرد و غبار اتنا اڑا ہے تو کیا نیکسٹ کوئی پرائم منسٹر بن سکتا ہے؟ کیسا الیکشن ہوگا جی؟ مجھے سمجھا دیجئے آپ۔ ہمارے ہاں چسکے لے رہے ہیں سارے، ایک بندہ باہر نکلتا ہے کالی اینک پہنتا ہے، کہتا ہے جی کمال ہو گیا، آج ہماری فتح ہو گئی، آج جمہوریت جیت گئی۔ دوسرا آدمی ہوتا ہے وہ اس سے بھی ڈارک اینک لگا کے نکلتا ہے، وہ کہتا ہے جی ہم نے کمال کر دیا، اندر یہ بات ہوئی، اندر وہ بات ہوئی، ہم جیت چکے ہیں۔ سر سچ کیا ہے؟ سچ یہ ہے کہ ہم ٹوٹل فیلئر کی طرف جا چکے ہیں۔ کوئی بندہ، کوئی ادارہ، کوئی سیاسی پرائم منسٹر،
کوئی سیاسی قوت، کوئی غیر سیاسی قوت اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. وی آر ناؤ جوکرز. تو میں یہ عرض کروں گا کہ 11% گروتھ ریٹ پہ آپ کے ہاں ہمسایہ ملک چلا گیا ہے اور ہم سر 8%، 1.8 پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو خدا را کچھ اداروں کو مضبوط کر دیجئے، شاید اگلی نسل کی قسمت بدل جائے. دیکھیے ایک تو یہاں پہ بات جب ہوئی نا انڈیا کے الیکشن کمیشن کے حوالے سے ذوالفقار راحت نے شاید کی، دیکھیں وہاں پہ جو چیف الیکشن کمشنر ہوتے ہیں نا، ان کے جو دماد ہیں ان کو ایک بڑے ادارے کا ڈی جی نہیں لگایا جاتا، جس کے اب اربوں روپے کی جو ہے وہ کرپشن کے جس کے اوپر الزامات ہیں. باقی راؤ صاحب نے جو بات کی ہے نا جی کہ ایک انارکی کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، یہ واقعتاً بڑی دکھ والی بات ہے. اور ہماری سیاسی قیادت کو قطعی طور پہ اس بات کا اندازہ نہیں ہو رہا کہ جب معاملات اس طرح ہاتھ سے نکلتے ہیں تو پھر وہ نکل جاتے ہیں. جب چیزیں پھسلنا شروع ہو جاتی ہیں پھسل جاتی ہیں. اگر ان کو روکنے کی کوشش نہ کی گئی، اگر محض یہ فتح شکست کے شادیانے بجانے کی باتیں ہوئیں، اگر کسی نے ملک کا احساس نہ کیا، سب سے اہم کیا ہے؟ سب سے اہم ریاست ہے. اگر ریاست پاکستان کے بارے میں کسی نے احساس نہ کیا، اگر اداروں کی کمزوری پہ ہم خوش ہوتے رہے، تو پھر دیکھیے پھر ہمارا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. پاکستان کی موجودہ سیاسی قیادت میں سب سے بڑی جو اس وقت میں کمی دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو نیشنل لیول کی پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں وہ نہیں ہیں. آپ پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں، وہ پنجاب میں نظر نہیں آ رہی. آپ مسلم لیگ نون کو دیکھ لیں، یہ سندھ میں نظر نہیں آ رہی. آپ کے پی ٹی آئی کو دیکھ لیں، اس کی سندھ میں موجودگی نہیں ہے، اس کے اتحادی وہاں پہ ہے. 70 کے جو الیکشن ہوئے تھے اس میں خدا را ہمیں بالکل اس طرف سوچنا بھی نہیں چاہیے، لیکن ماضی میں جھانکنا اور ماضی کو دیکھنا ضرور چاہیے. ٹائم زیادہ ہو گیا. میں آخری ایک لفظ کہہ دوں کہ پاکستان میں 70 میں یہی سب سے بڑی مسٹیک ہوئی تھی کہ دو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ایک طرف اکثریت رکھتی تھی اور دوسری طرف اس کی کوئی نمائندگی نہیں تھی. یہ حالات آج بھی ہیں. اس چیلنج کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایویڈنس بیس اسٹڈی کریں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس وقت ایک شور مچایا جا رہا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے اپنا دلیل کے طور پہ بات کرنے کے لیے یہ نقطہ سامنے لا رہا ہوں کہ جی ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری بہت اوپر نکل گئی ہے. کیوں نکلی ہے جی؟ اس لیے کہ انڈیا اور بنگلہ دیش کی ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو گئی ہے کووڈ کی وجہ سے. جس دن وہ کھلیں گے صورتحال دوبارہ وہی ہو جائے گی. یعنی جب ہم انسٹیٹیوشن، اور دیکھیے یہ بہت بڑے لوگوں نے ملک بنایا تھا، معمولی لوگ نہیں تھے. ویسٹرن ایجوکیٹڈ، انتہائی لائق لوگ، سنسیئر لوگ. ہم نے سر ان کے ساتھ جو سلوک کیا، آپ تو انسٹیٹیوشنز کی بات کر رہے ہیں، میں اب مطلب جس ملک کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح کی ہمشیرہ کو غدار کہا جائے اور انڈین ایجنٹ کہا جائے، اس کے بعد آپ کیا بات کر لیں گے؟ کس زاویے سے بات کریں گے؟ ٹرف ہے. کوئی ادارہ دوسرے کو بخشنے کو تیار نہیں. تو میری گزارش ہے سر کہ سلیکٹو سچ جو ہے نا اس سے نکل کے کلیکٹو کنسنسس کی طرف جائیں تو پھر آپ کسی صورت سے بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. ادروائز ہم لوگ فیلڈ اسٹیٹ کے جو انٹرنس گیٹ ہے اس سے 2 کلومیٹر آگے نکل چکے ہیں. اپنے دیش میں جب بھی کسی چناؤ کی بات ہوتی ہے تو بھوتپورو مکھیہ چناؤ آیکت ٹی این سیشن کا نام بربس یاد آ جاتا ہے. ٹی این سیشن حالانکہ اب ہمارے بیچ میں نہیں ہے، پھر بھی 1990 سے لے کر 96 کے بیچ میں مکھیہ چناؤ آیکت کے روپ میں جو انہوں نے چناؤ آیوگ کی گرما کو برقرار رکھنے کے لیے، نسپکشتا اور اس کا انوشاسن قائم کرنے کے لیے جو پہل کی تھی وہ آج تک قائم ہے. پہلے ہمارے چناؤ آیوگ میں کیول ایک ہی مکھیہ چناؤ آیکت ہوتا تھا، لیکن ٹی این سیشن نے اس کو بڑھانے کے لیے پہل کیا اور اب اس چناؤ آیوگ میں 3 سدسیہ ہیں، جس میں ایک مکھیہ چناؤ آیکت اور 2 چناؤ آیکت ہوتے ہیں. یہ ایک ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، لوک سبھا اور ویدھان سبھا جیسا ایک سنویدھانک سنستھا ہے. دیش میں ہونے والے سبھی چناؤ، جس میں لوک سبھا، ویدھان سبھا، راجیہ سبھا، راشٹرپتی، اپ راشٹرپتی، ویدھان پریشد آدی کے چناؤ شامل ہے، سب چناؤ آیوگ کے ہی دیکھ ریکھ میں سمپن ہوتا ہے. گرام پنچایت، نگر پالکا، ضلع پریشد آدی کا چناؤ سمبندھت راج کے چناؤ آیوگ کے دیکھ ریکھ میں ہوتا ہے. بھارت کا چناؤ آیوگ ریپرزنٹیشن آف پیپل ایکٹ 1951 کے انترگت
काम करता है। भारत के चुनाव आयोग का गठन 1950 में किया गया था। 1951 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट बना और 1952 में लोकसभा का पहला आम चुनाव इस देश में हो गया। यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के 5 साल के भीतर ही हमारे देश ने लोकतंत्र का महापर्व मना लिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान में पहला आम चुनाव 1970 में यानी पाकिस्तान बनने के 23 साल बाद हुआ और उसके परिणाम को लेकर इतना पाकिस्तान में विरोध हुआ कि पाकिस्तान का बंटवारा ही हो गया और 1971 में बांग्लादेश का जन्म हो गया। यही कारण है कि आज तक पाकिस्तान में लोकतंत्र पल्लवित पुष्पित नहीं हो सका है। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।